السلام، میرا سوال ہے ختنہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ختنہ سنت ہے یا فرض ہے۔ اس سلسلے میں مجموعی طور پر ختنہ کے بارے میں ایک ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کو شاید گھرا گزرے اور بہت سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ بر صغیر میں ختنہ کا جو تصور ہے اس کو صرف مردوں سے جوڑا گیا ہے۔ آیا عورتیں بھی ختنہ کر سکتی ہیں یا عورتوں کی ختنہ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا جو موقف ہے وہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ایون ہندوستان اور پاکستان کے بڑے ادارے جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہے یا بنوری ٹاؤن ہے پاکستان کا، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورتوں کی ختنہ بھی جائز ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند نے اس سے آگے کی بات لکھی ہے کہ وہ خواتین جو کہ ختنہ جن کی ہو جاتی ہے وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کو ہمبستری کی جو لذت ہے وہ زیادہ دیتی ہیں بقدر دوسری خواتین کے۔ اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ عورتیں اور مرد یا مرد اور عورت ختنہ سنت ہے یا کیا؟ اس کو میں سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز آپ کو سنواؤں گا اور چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، ما حکم ختان البنات؟ ما حکم ختان البنات؟ ختان عورتوں کی ختنہ ہو یا مردوں کی؟ انه لا بد من فعل ذلك عندنا وقد قال لي بعض الناس ہمارے یہاں یہ خواتین کی بھی ختنہ کی جاتی ہیں، لا يجوز لان فيه مثله او تعذيب، فما حكم ذلك؟ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو اگر ترک کر دیا جائے کیونکہ اس میں تکلیف دہ پہلو ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اهتدى بهداه، اما بعد، آمین۔ فالختان للبنات سنة مؤکدہ۔ ختان، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وهكذا للرجال، ہکذا للرجال والنساء، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے، سنة مؤکدہ، مؤکدہ۔ وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك، اور بہت سے اہل علم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے بحق الرجال، لحق الرجال، اور لوگوں مردوں کے لیے بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ وقول قوي، وقولہم قوی، شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ نہیں بلکہ واجب ہے، ان کی بات میں وزن زیادہ ہے۔ ينبغي حق الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، مردوں کے لیے اس میں تساہل برتنا جائز نہیں ہے۔ وهكذا يستحب خلق النساء، وہکذا یستحب اس طریقے سے عورتوں کی ختنہ بھی جائز ہے۔ اور عورتوں کی ختنہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ کو سن کر شاید یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور شاید اس سنت پر عمل کرنا ہندوستان اور پاکستان میں شروع ہو جائے۔ جیسے میں نے بتایا دارالعلوم دیوبند نے بھی کہا کہ وہ عورتیں جو کہ ختنہ کے بعد جن کی شادی ہوتی ہے اور جو مختون ہوتی ہیں جن کی ختنہ ہوئی ہوتی ہے تو ایسی عورتیں ہم بستری میں لذت زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ الختان، ختنہ مردوں کے حق میں سنت اور عورتوں کے حق میں اعزاز و اکرام ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے، اور عبد الوہاب روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جھکا کر ختنہ نہ کیا کرو، کیونکہ اس طرح میں ختنہ کرنے میں عورتوں کو مزہ زیادہ آتا ہے اور شوہر کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ عورتوں کے لیے بھی
مسنون عمل ہے۔ عطیہ الانصاریہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جھکا کر ختنہ نہ کیا کرو، کیونکہ اس طرح سے ختنہ کرنے میں عورتوں کی ختنہ کرنے کا ایک خاص انداز ہے جو کہ عورتیں مصر میں تو بہت عام ہے۔ وعن ام العطیہ الانصاریہ نمرات کانت اور ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ مدینے میں ایک عورت تھی جو عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھی، جیسا کہ اس زمانے میں عورتوں کی ختنہ کا بھی رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنے کو زیادہ مت کاٹا کرو، بلکہ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا کرو، کیونکہ یہ زیادہ نہ کاٹنا عورت کے لیے بھی بہت لذت بخش ہوتا ہے اگر یہ آپ اس طرز پر ختنہ کرتی ہے۔ اور اگر کسی کو زیادہ کاٹ دیا جائے تو جباہ میں، ہم بستری میں نہ عورت کو لذت ملتی ہے اور نہ مرد کو لذت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری احادیث میں بھی عورت کے ختنہ کی حدیثوں کی سندوں سے مروی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ بلا شک اور شبہ 5 چیزیں فطرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ 5 چیزیں فطرتی ہیں، 5 اشیاء فطرت میں شامل ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال موڑنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام کے شعائر میں شامل ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کاٹنا، عورتوں کا ختنے کے بارے میں کہ تم بالکل جڑ سے ہی نہ کاٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید اور خاوند کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر عورتوں کے لیے ختنہ کی مشروعیت کوئی بیکار اور عبث کام نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر حامد غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان چمڑوں کی پتلی جو دو جھلیوں میں کئی قسم کی گندگی اکٹھا ہو کر جم جاتی ہے اور اس سے بدبو اور گندگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ رحم یا پیشاب ہی کی نالی میں جلن کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بھی ختنہ سے راحت ملتی ہے۔ اور ختنہ کے بارے میں وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون